ہو، ان سب کے ساتھ ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی، لیکن اللہ نے ان سب کو صبر کرنے کا مادہ دیا تھا، صبر کرتے رہے۔ اخیر میں اللہ نے امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش کے مابین بھیجا گیا تھا، اور ان لوگوں نے بھی حضور کے ساتھ بہت زیادتی کی، حتیٰ کہ خود حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے راہ خدا میں جتنی تکلیف دی گئی ہے نا، اتنی تکلیف مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ رہنما، امام، مقتدا، پیشوا انہی کو بناتا ہے جن کے اندر صبر کرنے کی طاقت اور قوت عطا کرتا ہے، اور جن کے اندر صبر کرنے کی طاقت نہیں ہے اور صبر کرنے کا مادہ نہیں ہے، وہ دین کا کام کبھی نہیں کر سکتا ہے، ورنہ آئے دن وہ لڑائی کرے گا، آئے دن وہ جھگڑا کرے گا، آئے دن وہ قتل و غارت گیری کرے گا، اور نہ جانے فتنہ وہ مصلح کے بجائے وہ مفتن بن جائے گا اور فتنہ پروری کرنا شروع کر دے گا۔ لیکن جو صابرین ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قوم کا رہنما بناتا ہے۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ظاہری طور پر، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کو پیدا فرمایا، ایک مصلحین کی جماعت کو، ایک مجتہدین کی جماعت کو، اور ایک مجددین کی جماعت کو۔ مصلحین ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہے ہیں، اور قیامت تک کے لیے جب تک کلمہ پڑھنے والے لوگ ہوں گے، مصلحین کی شکل میں لوگ پیدا ہوتے رہیں گے۔ مصلح کا مطلب ہوتا ہے اصلاح کرنے والا، لوگوں کی رہنمائی کرنے والا، لوگوں کو راہ راست کی طرف وہ لانے والا، یہ مصلح ہوتا ہے۔ مصلح یہ مشترک ہے مجتہد میں بھی اور مجدد میں بھی، یعنی جو مجدد ہوگا وہ مجتہد بھی ہوگا اور وہ مصلح بھی ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مصلح ہو وہ مجتہد بھی ہو اور مجدد بھی ہو، عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ جو مصلح ہوگا وہ مجتہد بھی ہوگا، اور اس کے جو مجدد ہوگا وہ مجتہد بھی ہوگا اور مصلح بھی ہوگا، لیکن جو مصلح ہوگا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مجتہد ہو اور وہ مجدد۔ جیسے ہم لوگ ٹوٹے پھوٹے ہی شکل میں مصلح ہیں، نہ مجتہد ہے نہ مجدد ہے، اور امام احمد رضا خان مجدد بھی ہے، مصلح بھی ہے اور مجتہد بھی ہے، اللہ نے سب بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کو دنیا میں پیدا کیا، مصلح اور مجتہد اور پھر اس کے بعد مجدد۔ مصلح ہر زمانے میں پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ مجتہد خاص اوصاف کے ساتھ، خاص قوتوں کے ساتھ، خاص مسائل کے ساتھ وہ بھی زمانے میں آتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت مخصوص ہوتی ہے۔ پھر مجتہد کے بھی اس میں درجے ہوتے ہیں، مجتہد فی المذہب، مجتہد فی الشرع، اصحاب تخریج، اصحاب ترجیح، اصحاب تمیز، اس طریقے سے 6 درجے آتے ہیں، اور مجتہد فی المذہب تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ 4 امام، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، جنہوں نے اجتہاد کے قواعد، اصول، قوانین لکھے ہیں، ان تک تو کوئی قیامت تک کے لیے اب پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ نیچے مجتہد فی المسائل کے درجے تک آ تو سکتا ہے، لیکن اب ہو نہیں سکتے ہیں۔ تو اصحاب تخریج، اصحاب ترجیح، اصحاب تمیز کا کام کر سکتے، یہ سب اہل علم کی نشست میں گفتگو والی باتیں ہیں۔ تو بہرحال وہ گفتگو کروں تو اس کے لیے درسگاہ چاہیے، یا موسیٰ بھائی جیسے عالم ہم کو چاہیے، تو پھر اس میں سمجھا سکتا ہوں اور گفتگو میں کر سکتا ہوں۔ تو بہرحال یہ مجتہد کی ایک جماعت ہوتی ہے۔ تیسرے جو ہوتے ہیں جن کا آج مجھے تذکرہ کرنا ہے، وہ ہوتے ہیں مجدد۔ مجدد ایک ہوتا ہے تجدد اور ایک ہوتا ہے تجدید۔ تجدد کہتے ہیں فتنہ پیدا کرنے کو، اور تجدید کرتے ہیں کسی جو سنت کو مٹا دیا گیا تھا اس سنت کو پھر سے زندہ کرے، اور جو بدعتوں کو رواج دیا گیا تھا اس بدعتوں کو کاٹ کر کے اصل سنت، اصل شریعت، رسول اللہ کے دین کو لوگوں کے سامنے، سرے سے لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں، یہ تجدید ہوتا ہے۔ اور اس طرح کے کرنے والے کو شریعت مطہرہ میں مجدد کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور نے یہ ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے،
ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینہا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی اس امت کے لیے ہر 100 سال کے بعد کوئی ایک ایسا شخص پیدا فرماتا رہے گا جو اس دین کے لیے تجدید کا کام کرے اور دین کو نئے طریقے سے جو اصلی طرز پر موجود تھا اسی طرز پر لا کر لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ جب ہوا یوں کہ جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دور ہوتا چلا گیا اور لوگوں کے اندر جہالت پھیلتی چلی گئی، تو پھر لوگوں نے نئے نئے طرز پر دین کا نام رکھ کر کے جاہلانہ رسم کو اور مخالفت شرع کے کاموں کو دین میں گھسانا اور داخل کرنا شروع کر دیا، اور اتنا شروع کیا کہ ان چیزوں کو لوگوں نے پھر اس کو شریعت کا نام دینا شروع کر دیا، اور عالم یہ ہو گیا کہ پھر لوگ جو ہے پھر یہ فرق نہیں کر پائے کہ اس میں کون سی شریعت کی بات ہے اور کون سی بدعت کی بات ہے اور کون سی ناجائز و گناہ کی بات ہے۔ اس طریقے سے سارا معاملات کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ جیسے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں کلمہ بدل دیا گیا تھا، ایک دین محمدی کے علاوہ دین الہ نام رکھ دیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے جو علماء کا کردار ہوتا ہے کہ علماء جو ہے لوگوں کے اصلاح کرتے ہیں، وہ درباری نہیں بنتے ہیں، لیکن اس زمانے میں علماء مخصوص علماء درباری بن گئے تھے جو بادشاہوں کے کہنے کے مطابق وہ فتوے صادر کیا کرتے تھے۔ آج بھی کچھ ایسے علماء ہیں جو درباری حکومت کے سطح پر آتے ہیں اور وہی بات کرتے ہیں جو حکومت کہتی ہے، اور وہ سنت کی بات کرنے کے بجائے وہ شریعت سے ہٹ کر غلط بات کرتے ہیں اور اس کو دین کا نام دیتے ہیں اور بدعتوں کو پروموٹ کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ الہات کا کام کیا گیا، دین محمدی نام ہٹا کر کے دین الہ رکھنے کی کوشش کی گئی۔ علماء کا کردار جو دین مبین کے احکامات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا تھا، درباری علماء نے اس کو پسے پشت ڈال دیا۔ اسی طریقے سے طریقت کو شریعت سے جدا کیا جا رہا تھا کہ طریقت ایک الگ چیز کا نام ہے، شریعت ایک الگ چیز کا نام ہے۔ پھر گویا کہ الگ الگ عقائد گڑ گڑ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے۔ تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے 1000 سال کے بعد ایک ایسے شخص کو پیدا کیا جس کو دنیا شیخ احمد سرہندی کے نام سے جانتی ہے، اور اس ذات بابرکت نے تنے تنہا حکومت بھی ان کی، لوگ بھی ان کے، افراد بھی ان کے، فوجیں بھی ان کی، علماء بھی ان کے، درباری علماء سب ان کی بولے، لیکن تنہا اس مرد قلندر نے اٹھ کر اس دین الہ کا خاتمہ کر کے پھر سے دین محمدی کو پروموٹ کیا، اس بدعت کا خاتمہ کیا، اور کہا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ 1000 سال تک کہ محمد نے راج کیا ہے تو اب 1000 سال تک کہ میں راج کروں گا، میرا راج چلے گا۔ تو آپ نے کہا کہ ابھی نبی کا غلام موجود ہے، تو کیا راج کرے گا؟ تو 1000 سال تک راج نہیں کرے گا، اگر تو 1000 سال تک کے راج کرے گا تو میں 1000 سال تک کے لیے اللہ نے مجھے مجدد بنا کر کے بھیجا ہے، اس لیے آپ کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے۔ 1000 سال اس کا جواب آپ نے دیا ہے کہ اگر تو 1000 سال تک کے دین کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا تو میں 1000 سال تک کے اپنے مصطفیٰ کے دین کو زندہ کر کے میں وہی دین پیش کروں گا جو اصحاب صفہ سے امت کو عطا کیا گیا تھا۔ تو بہرحال بتانے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہیں، مصلحین، مجتہدین اور مجددین۔ مصلحین ہر شکل میں آتے ہیں، چاہے وہ عالم ہو چاہے نہ ہو۔ مجتہدین کے لیے ایک شرائط ہے، جو قرآن، حدیث، فقہ اور ساری چیزوں پر دسترس مکمل رکھتے ہو، ان کا کام ہے۔ اور تیسرا درجہ آتا ہے مجددین، اور مجدد جو ہے ہر 100 سال کے اخیر میں اور شروعات میں وہ آتے رہتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلنا شروع ہو گیا، اور اس کی ابتدا جو ہے حضرت عمر بن عبد العزیز سے شروع ہوئی ہے، اور امام عشق و محبت پر